بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل، کرم اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ان کا ذکر کریں، کچھ وقت فارغ کر کے اس چیز کے بارے میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں جو ہماری زندگی کا اصلی مقصد ہے کہ اللہ کو کس طرح راضی کریں، اور اپنی اس مصروف اور مشغول زندگی میں کس طرح سے نظم و ضبط پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں ان میں یہ خیال رہنے لگے کہ یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اور یہی فکر ہے جو آدمی کو ہونی چاہیے، اور یہی فکر ہے جو آدمی کی اصلاح میں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور اس کے لیے آدمی کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی جو غفلت، جو کوتاہی، جو کمی بیشی ہے اعمال میں اور اعمال کے علاوہ، وہ عمل کس طرح سے ہو رہا ہے، یعنی وہ کیفیت کیا ہے، اللہ کی یاد ہے دل میں، نہیں ہے، اس سب کا بھی خیال رہے۔ صرف یہ نہیں کہ عمل ہے۔ الحمدللہ زیادہ تر لوگ جو بات سنتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں، جو وقت فارغ کر کے آتے ہیں، تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ بھئی یہ دین کی فکر ہے کسی نہ کسی حد تک۔ اب دین کی فکر ہے تو کوشش بھی ہے کہ نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، سچ بھی بولیں، جھوٹ سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ تو یہ اپنی جگہ پہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ بھئی یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے اس طریقے سے ہے ظاہری طور پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور کہ ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اندرونی کیفیت ہے اللہ کے سامنے حضوری کی، اور دھیان ہے جو چیز پڑھی جا رہی ہے کم از کم کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ السلام علیکم، تو اس کی طرف دھیان رہے آدمی کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہی کامیابی کے لیے آہستہ آہستہ آدمی کو لے جاتی ہیں کہ اصلاح کی فکر رہے، آدمی کوشش اپنی سی کرتا رہے، اور کمی کوتاہی ہو جائے تو توبہ استغفار کرے اور آگے بڑھے۔ تو یہ حضرت کا بیان چل رہا ہے توبہ کے متعلق، اور تو جو پہلے پڑھ چکے ہم لوگ اس میں یہی ہے کہ بھئی ہم لوگ ایک چیز سے پریشان ہوتے ہیں، وہ یہ کہ توبہ کرتے ہیں اور یہ توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ گھبرانے کی چیز نہیں، حضرت یہی فرما رہے ہیں، خلاصہ یہ کہ توبہ ایسی چیز نہیں کہ اگر کسی وقت وہ ٹوٹ جائے تو آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ ساری عمر یہ کام کرتے رہنا ہے کہ خدا نخواستہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر سے توبہ کرنا ہے۔ ارے ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں اور گناہوں کا صدور آپ سے ممکن نہیں، اور کوئی بھول چوک ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان فرما دیا ہے کہ وہ سب معاف ہے۔ اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ بھئی جب میں کرتا ہوں تو تم لوگوں کو کتنی ضرورت ہے۔ اور یہی بزرگوں کا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ دیکھ کے آدمی سیکھتا ہے۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھئی صحابہ نے تو دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے سیکھا کہ جو حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو اور جو کر رہے ہیں، اور جس چیز سے خود بچ رہے ہیں اور جو جس چیز سے منع کر رہے ہیں، ان کے لیے تو وہ دین تھا۔ ہم لوگ اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، اور یہ واجب ہے، اور یہ فرض ہے، لیکن ان کا تو پورا دین ہی یہی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو یہ تعلیم تھا ہم سب کے لیے کہ بھئی میں جب 70 مرتبہ کرتا ہوں
تو تم لوگوں کو کتنا کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے استغفار فرماتے تھے کہ آپ کے درجات میں ہر لمحہ اور ہر لحظہ ترقی ہو رہی ہوتی تھی۔ جب آپ اگلے درجے پر پہنچتے تو پچھلا درجہ آپ کو بمنزلہ گناہ کے نظر آتا تھا۔ آپ اس پر استغفار فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمیں تو ہر آن استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جب غلطی ہو جائے پھر لوٹ آؤ، پھر غلطی ہو جائے پھر استغفار کر لو، یہی عمل کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کر فرما دے انشاءاللہ، اور نفس و شیطان تمہارے قابو میں آ جائیں گے، بشرط یہ کہ تم ان کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اور یہی بڑا چیلنج ہے، یہ ایک ہوا بٹھایا ہوا ہے دل میں کہ مشکل ہے، دین مشکل ہے، دین پہ عمل کرنا، اچھے کام کرنا، گناہوں سے بچنا جو ہے یہ مشکل کام ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں، ہمارے بزرگ سب یہ فرماتے رہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، اصل چیز ہے مقابلہ کرنے کی نیت کر لینا کہ بھائی ڈٹ جانا ہے، نہیں کرنا۔ آدمی ایک دفعہ نیت کر لیتا ہے کہ فلاں کام مجھے کرنا ہے، اور اگر اس کی اہمیت اور اس کا فائدہ اور اس کی ساری چیزوں کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میرے لیے مفید ہے، تو پھر وہ کام کر ہی کے رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہماری زندگی میں دیکھ لیں، ہم لوگ جاب پہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اس کے لیے، یہ نہیں کہ پڑے سوتے رہیں، مرضی سے اٹھیں، جائیں نہیں جائیں، لیکن اہمیت کا احساس ہے کہ بھئی نہیں جائیں گے نکال دیے جائیں گے، تنخواہ نہیں ملے گی، اور جو فوائد وابستہ ہیں اس جاب سے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اہمیت کی بات ہے۔ جس دن دل میں بیٹھ گیا کہ یہ گناہ جو ہے یہ زہر ہے، یہ ایک خطرناک چیز ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اور جس دن یہ بیٹھ گیا کہ بھئی یہ نیکی کا کام یہ جو ہے یہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ میرے فائدے کا ہے۔ اب ڈاکٹر ہے وہ بتا دیتا ہے کسی کو کہ بھئی آپ فلاں چیز نہ کھائیں، شوگر کے مریض کو بتا دیا کہ بھئی شکر نہیں کھانی ہے آپ کو، تو اب یہ کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے بظاہر، اگر ہم دیکھیں تو کس چیز میں شکر نہیں ہے، ہر چیز میں، لیکن جس کو صحت کا احساس ہوگا کہ بھئی اگر میں بد پرہیزی کروں گا اور نہیں مانوں گا تو یہ میری چیزیں جسم کی خراب ہوتی جائیں گی، کبھی آنکھ خراب ہو گئی، کبھی گردہ، کبھی اور چیزیں، تو جس دن اس کو اہمیت کا احساس ہو گیا کہ میرے لیے کتنا ضروری ہے تو وہ بالکل چھوڑ دے گا، کبھی نہیں کھائے گا۔ تو یہ اہمیت پیدا ہو جانا، اور یہ ہوتی ہے رفتہ رفتہ ہی پیدا ہو جاتی ہے، بعض میں ایک دفعہ ایک دم سے بھی ہو جاتی ہے، وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں کرنا، ہم کو گناہ نہیں کروں گا۔ اور واقعہ بھی سنایا تھا میں نے کہ بعض لوگوں نے توبہ کی، جگر مراد آبادی صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا ایک دفعہ کہ میں نہیں شراب پیوں گا، مرنے کے قریب ہو گئے لیکن یہ کہ ڈٹ گئے۔ اسی طرح سے اور لوگ بھی ایک دفعہ ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں بس چھوڑ دینا ہے۔ بعض لوگ تھے کہ وہ چین اسموکر تھے اور بالکل اس کے بغیر رہتے نہیں تھے سگریٹ کے، لیکن ایک دن ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہے اور طبیعت میری خراب کر رہی ہے اندر ہی اندر، اور اس دن انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بس چھوڑنا ہے۔ 40-50 سال کی عادت اور ایڈکشن چھوڑ دیا۔ اور مسئلہ یہی ہے نا، ایڈکشن ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نشہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا، جو ہمارے یہاں نشہ آور کہلاتی ہیں، لیکن ہر چیز کا ہے، گناہوں کا بھی ہے، عادتیں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو چھوڑنے کے لیے ہمت چاہیے، ہمت کے بغیر نہیں ہو پاتا۔ ہمت جو ہے، اور ہمت یہ کہ ہمت کیسے پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے دل میں پیدا کی ہے ہمت۔ السلام علیکم حضرت، آئیے تشریف لائیے، کیسے آپ؟ اچھا بیٹھ سکتے ہیں نیچے، آپ اوپر ہی بیٹھ؟ اچھا اوپر، آپ فرمائیں، نہیں آپ فرمائیں جو نہیں